بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے آخری اشرا میں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت جو عبادت کی جاتی ہے اسے اعتکاف کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنی میں ایک مسلمان کا ثواب کی نیت سے ادائے سنت کے لیے مسجد میں ڈیرے جما لینا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ اس وقت جب تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی روایت بخاری اور مسلم شریف میں آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری اشرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ انہی سے مروی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یہ معتکف کے لیے ثابت ہے یہ بات کہ وہ نہ تو مریض کی عادت کو جائے، نہ جنازہ میں شرکت کو جائے، اور نہ ہی عورت کو چھوئے، اور نہ ہی اس سے معاشرت کرے، اور نہ ہی کسی حاجت کے لیے مسجد سے باہر جائے، الا یہ کہ کوئی بہت ضروری حاجت ہو تو پھر وہ مسجد سے جا سکتا ہے۔ حضرات، اسی طرح اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف جب مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے تو رکا رہتا ہے، یعنی مسجد کے اندر جب وہ ڈیرے ڈال لیتا ہے تو سارے گناہوں سے ایٹومیٹیکلی وہ رک جاتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو وہ عام دنوں میں نیکیاں کرتا تھا اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہتا ہے کہ جو وہ نیکیاں مسجد میں آ کر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ کسی مریض کی عیادت کو جاتا تھا، کسی انسان کی ہیلپ کرتا تھا، تو وہ روٹین وائز جو کام کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ان کا ثواب بھی لکھتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت کے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو کشف الغمہ کے اندر موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب سے لے کر کے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کرے اور اس میں ذکر و اذکار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا کرے۔ اعتکاف آخری 10 دن رمضان المبارک کے، یعنی 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے پہلے، یعنی افطاری سے پہلے بندہ مسجد میں پہنچ جائے اور 10 دن وہاں گزارے، عید الفطر کا چاند نظر آنے تک وہ مسجد کے اندر رہے نیت کے ساتھ، تو یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف مرد کے لیے مسجد میں ہونا ضروری ہے، جس طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ معتکف ہونے کے لیے روزہ دار ہونا ضروری ہے اور مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد جماعت میں اعتکاف کرے۔ مسجد جماعت سے مراد یہ ہے کہ جس مسجد میں مؤذن اور امام مقرر ہوں اور وہاں جماعت ہوتی ہو، اگرچہ کسی وجہ سے بعض اوقات رہ جاتی ہو لیکن وہاں مؤذن اور امام مقرر ہوں۔ ہاں، اگر
ایسی مسجد ہے کہ جو مسجد جماعت تو نہیں ہے لیکن وہاں کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی کر سکتا ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، عورت اعتکاف اپنے گھر میں مسجد دار میں، یعنی گھر میں جہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے اس نے جگہ متعین کر رکھی ہے وہاں پر وہ اعتکاف کرے عورت۔ اور یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر شہر میں سے کوئی ایک شخص بھی اس پر عمل کر لے تو سارے بری و ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر شہر میں کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے شہر سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اعتکاف کی بہت برکتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، دوسرا یہ کہ اس میں شب قدر کی تلاش ہوتی ہے اور اس میں رب بہت جلد راضی ہوتا ہے۔ علماء نے معتکف کی مثال یوں لکھی ہے کہ جس طرح بندہ بس اپنے رب کی بارگاہ میں ڈیرے جما کے بیٹھ جائے اور یہ التجا کرے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب یہاں سے تب اٹھوں گا کہ جب تو مجھے معاف فرما دے گا۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فراغت دی ہے تو وہ ضرور کوشش فرمائیں کہ اپنے محلے کی مساجد میں اعتکاف کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، انشاءاللہ